बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले बात उस सॉफ्टवेयर अपडेट की जो अली अमीन गंडापुर का हो गया है। गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और गंडापुर ने फौरी तौर पर ऐलान किया कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, मेरी गलती नहीं है, जिसकी गलती है उससे मैं जवाब मांगता हूं, मैं तो ये कर ही नहीं रहा था। ये सॉफ्टवेयर अपडेट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वर्कर्स ने, सोशल मीडिया ने, सहाफियों ने अली अमीन गंडापुर का, और बड़ा फौरी और अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है अली अमीन गंडापुर का। हुआ ये कि हमने देखा जंग में, द न्यूज़ में, इन दो अखबारों में अली अमीन गंडापुर की तस्वीर बड़ी सी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इश्तिहार में दावा किया गया कि गंडापुर साहब छा गए हैं। गंडापुर साहब की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक साल बेमिसाल है, और वही काम जो मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत करती है। इतना बड़ा इश्तिहार, उसमें इतनी बड़ी मरियम नवाज की तस्वीर, फिर उसके बाद नाम और फिर कुछ काम, और उन तमाम कामों की इतनी इतनी सी तस्वीर, नीचे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का महकमा इत्तलात, और ये इश्तिहार छापा गया अली अमीन गंडापुर की जानिब से। जब ये इश्तिहार छापा गया तो फौरी तौर पर पूछा गया कि ये क्या बकवास है, ये कैसे किया जा सकता है, ये काम तो मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत करती है, जिस पर तनकीद होती है। 60 सफ़ों का सप्लीमेंट दे दिया, रोजाना इश्तिहार दे दिया, अवाम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं, किसके बाप का पैसा है, ये सवाल होता है। आप खुद ये सवाल करते हैं, आपकी जमात के लोग ये सवाल करते हैं, सहाफ़ी ये सवाल करते हैं, सोशल मीडिया वर्कर ये सवाल करते हैं। आप भी अगर वही काम करेंगे जिससे इमरान खान मना करता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मना करती है, तो आप में मरियम नवाज में फ़र्क क्या रह गया। अली अमीन गंडापुर की इतनी बड़ी तस्वीर लगाकर इश्तिहार छापा गया था। फौरी तौर पर सवाल हुआ, और उसके बाद हमने क्या देखा, गंडापुर साहब ने उस सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को जिसके महकमे की जानिब से ये इश्तिहार छपा, उसे उसके ओहदे से हटा दिया। चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया 72 घंटों के अंदर रिपोर्ट दीजिए। चीफ सेक्रेटरी को क्या लिखा गया, बताया गया मौजू अखबारी इश्तिहारात के हवाले से हुकूमती पॉलिसी की संगीन खिलाफ वर्जी। और फिर मोहतरम जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब, हिदायत यह है कि ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की गई है, ये बताया गया था कि सियासी शख्सियात की तस्वीर नहीं होंगी, ये तस्वीर कैसे छपी है, ये तो बहुत गलत किया गया है, और ये पॉलिसी फॉर्मली बताई जा चुकी है, फिर भी इसकी खिलाफ वर्जी हुई, तो ये कैसे किया गया है, नाकाबिल कबूल रवैया है, इंतजामी नज़्म ज़ब्त पर मनफी असर डालता है। फौरी तौर पर आपको हिदायत दी जाती है कि इस खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार अफराद की निशानदही करें, उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई करें, 72 घंटों के अंदर वज़ीर आला के दफ्तर को एक तफसीली रिपोर्ट पेश करें। मजीद हिदायत और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए एक तफसीली मुरासला मुनासिब वक्त पर जारी किया जाएगा। मोहम्मद हाशिम खान, डेप्यूटी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, इनकी जानिब से जारी किया गया। बच्चों ने फौरी तौर पर अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा अपडेट कर दिया था, तो गंडापुर साहब ने ये बता दिया कि ये हमने नहीं किया है। फैसल अमीन खान, गंडापुर के भाई, जो बहुत से मामलात देखते हैं, सहाफ़ियों को जवाब देते हैं, उन्होंने बताया कि ये हमने नहीं किया, ये सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने किया है। तो बात ये कि फिर आपकी हुकूमत की ग्रिप का है। अगर ये आपने नहीं किया, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने किया है, और वो हुकूमत की पॉलिसी को भी नहीं जानता, इमरान खान की पॉलिसी को भी नहीं जानता, तो फिर आप लोग कर क्या रहे हैं, कैसी हुकूमत चला रहे हैं आप लोग। ये तो मरियम नवाज शरीफ से भी बुरी हुकूमत चला रहे हैं आप लोग। फिर तो ठीक है कि आपने फौरी तौर पर एक काम कर दिया, लेकिन ये खुद नहीं किया गया, ये सोशल मीडिया के बच्चों ने करवाया। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के इन्हीं नौजवानों ने, जब आप लोग 14 नाम देकर जा रहे थे कि हम आ रहे हैं, लब्बैक आपने बुलाया है, हमारे ये NSC पार्लिमानी कमेटी, उसमें हम पहुंच रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और फिर उसके बाद जब लोगों ने पूछा कि कैसे जा रहे हो इमरान खान के बगैर, इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, मुशावरत नहीं हुई, तुम लोग कैसे जा रहे हो, और जो नाम दिए उनमें जुनैद अकबर कहाँ है, उनमें एजाज चौधरी कहाँ है, उनमें शाहिद खटक कहाँ है। शाहिद खटक ने तो खुद पूछ लिया। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हंगामी इजलास हुआ है, हंगामी इजलास के बाद फैसला किया है कि इमरान खान से मिलवाओगे तो बताएंगे कि आ रहे नहीं आ रहे। फिर उसके बाद रुक गए, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों ने भी कह दिया कि नहीं आ रहे, ये कौन सा मजाक है। तो फिर आप उस इजलास में नहीं गए थे, उस इजलास में गंडापुर साहब को भेजा गया था। तो ये वाले काम अगर आपको करने जो मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत भी करती है, तो फिर बेकार है, छोड़ दें, आप लोगों से फिर नहीं हो पाएगा। आप लोग मजाक बनवा रहे हैं, अपना भी और उस शख्स का भी जो जेल में बैठा हुआ है, और इस वक्त आप लोगों की वजह से जेल में बैठा हुआ है, क्योंकि आप लोगों से, इस हुकूमत से ना तो सवाल हुआ, ना आप लोग उसके लिए एहतजाज कर सके, ना उसके लिए मुहिम चला सके, और ना उसके लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म्स पर आप लोग आवाज उठा सके।
اس کے بعد مہرنگ بلوچ کے معاملے کی بات. مہرنگ بلوچ کے معاملے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر طرف سے آواز اٹھ رہی ہے. یعنی اختر مینگل صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ مہرنگ بلوچ نے کیا کیا تھا, پرامن احتجاج کیا تھا, آواز اٹھائی تھی, اس پر پرامن احتجاج پر جو ظلم ڈھایا گیا ہے یہ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے. تو اختر بلوچ صاحب نے سوال کیا. عمر ایوب خان صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ مہرنگ بلوچ کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے, اور پیسفل پروٹیسٹرز ان کو مارا گیا ہے, زخمی کیا گیا ہے. یہ جو ان کے زخم ہیں ان کی مزید تضحیک اور توہین کرنے جیسا ہے. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور ان کے ساتھی جنہیں اریسٹ کیا گیا تھا کوئٹہ پولیس کی جانب سے, یہ وائلنس کو روکنے والا کام نہیں ہے اور بڑھانے والا کام ہے. عمر ایوب صاحب نے یہ ڈیمانڈ کی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف والے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے بیانات, میڈیا پر آ کر بیانات, ان کے بعد ان سے آگے بڑھ کر پریکٹیکلی ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اگر آپ ان کو درست سمجھتے ہیں, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلی ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے, کیونکہ آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. آپ کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا. آج آپ دیکھ لیجئے سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ مریم نواز بن رہی ہیں, نواز شریف بن رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک جا کر زمین پہ بیٹھ جاتے تھے, گمشدہ افراد کے بچوں کو گلے سے لگاتے تھے, گود میں بٹھاتے تھے, اسٹیج پر لاتے تھے اور ان کے دھرنوں میں جا کے زمین پہ بیٹھتے تھے. اب یہی تمام لوگ کیا کر رہے ہیں, ان کی حکومت میں ان پہ واٹر کینن چل رہی ہے, گولی چل رہی ہے, شیل چل رہے ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, بالوں سے گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے, غائب کیا جا رہا ہے, اور یہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف والوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کی سیاست کرنی ہے یا سیاست کرنی ہے, اپنے طریقے سے مزاحمت کرنی ہے یا ان کی طرح جعلی مزاحمت کرنی ہے, ان کی طرح ایک جعلی انقلاب آپ کو لا کر دکھانا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے وقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ فیصلہ کریں. اس کے بعد افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی ہم نے یہ دیکھا, ابھی NSC میں بھی بات ہوئی, اور اس کے بعد یہ پتا چلا کہ حکومت نے, خواجہ آصف نے جو وزیر دفاع یہ اشارہ دے دیا ہے کہ جنگ, یہ جملے تھے ان کے شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں, کہ جنگ اس دہلیز تک لے کر جائیں گے جہاں سے جنگ ہم تک پہنچائی جا رہی ہے. تو پھر یہ بات ہوئی کہ افغانستان کے اندر کارروائی کی جائے گی, اور ہم نے حالیہ کچھ دنوں میں یہ بین الاقوامی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ہم نے وہاں اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے. وہاں سے جہاں سے امن کے دشمن دہشت گرد پاکستان آتے ہیں, پاکستان میں اپنے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں, ہم نے نشانہ بنایا ہے. تو یہ ہماری پالیسی ہے. اور پھر افغانوں کے حوالے سے ہم نے اپنی پالیسی کا اعلان کیا, ہم نے افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی کا اظہار کیا. ہمارے ہاں جو بدامنی کے واقعات ہو رہے ہیں ان پر نہ صرف یہ کہ شدید تحفظات کا اظہار کیا, بلکہ اس میں وہ ایلیمنٹس جو افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان میں بدامنی پھیلا رہے ہیں ان کو وارن کیا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ سے زلمے خلیل زاد کے ساتھ ایک وفد آیا, آ کر اپنا ایک شہری لے کر چلا گیا. انہوں نے ایک پالیسی نئی دکھائی. اس پالیسی میں ہمیں یہ نظر آیا کہ افغانستان کے حوالے سے امریکہ نے بہت پہلے کہا تھا ایف پاک پالیسی, ایف افغانستان AF والا, پاکستان ہمارا والا. پہلے وہ ڈیل کرتے تھے انڈیا اور پاکستان کو ایک پالیسی کے تحت, پھر انہوں نے الگ کیا اور اپنی پالیسی بنائی ایف پاک پالیسی. انڈیا الگ ہو گیا, انڈیا کو خطے کا چودھری بنا دیا امریکہ نے. انڈیا سے وہ بڑی معیشت, بڑا ملک ہونے کی وجہ سے ڈیل کریں گے کسی اور لیول پر, اور ہمیں افغانستان کے ساتھ نتھی کر دیا تھا. اب کی بار انہوں نے جو ہمیں افغانستان کے ساتھ پہلے سے نتھی کر کے رکھا ہوتا اس میں سے بھی نکال دیا. خود اپنا ڈیلیگیشن لے کر آئے, افغانوں کے ساتھ بیٹھے, بات کی. بات کرنے کے بعد خوشگوار تعلقات, مسافہ ہوا, میٹنگ ہوئی, اپنا ایک شہری لیا, چلے گئے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ایک ایئر بیس بھی چاہیے, اس سلسلے میں بھی پیش رفت ہونے کی امید ہے. جب ہم نے یہ دیکھا تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری پالیسی میں کچھ چینج آیا ہے, اور ہم نے پھر آج صادق خان صاحب کو بھیجا ہے. صادق خان صاحب گئے ہیں اور صادق خان صاحب نے جا کر یہ کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بڑھائے جائیں گے. اچھی بات ہے. ہمسایوں کے حوالے سے ہمارے تعلقات کی پالیسی جو ہے وہ امن پر مبنی پالیسی ہونی چاہیے. یہ اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے, حکومت بھی سمجھتی ہے, سیاستدان بھی سمجھتے ہیں. بیچ میں ہمیں اس پالیسی میں کچھ سختی نظر آ رہی تھی. اب کیا ہوا ہے, صادق خان صاحب گئے, اس کے بعد یہ جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس خبر کی وہ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان نے حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد افغانستان کی عبوری حکومت کی قیادت سے رابطہ کیا ہے. دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کے رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. اور امیر خان متقی سے کابل میں جو وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی
اس میں صادق خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں پاکستان کے افغانستان کے باہمی فائدہ مند تعلقات کے فروغ پر کام کرنا چاہیے. فریقین نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کے رابطوں کو بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. آپ دیکھیے کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل پارلیمانی کمیٹی وہاں میٹنگ ہوئی تھی, وہاں پر ہم نے کیا دیکھا تھا؟ وہاں پر گنڈاپور صاحب نے تقریر کی, اس کے بعد عمران خان صاحب نے بات کی, اور یہ کہا گیا, یہ اس کی رپورٹنگ ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, یہ بر وقت اس کی جو رپورٹنگ ہوئی تھی اس میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ افغانستان اور افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی غلط ہے. اگر افغانی پاکستان کی شہریت لینا چاہتے ہیں تو یہ شہریت بھی پاکستان کو دینا ہوگی. اور علی امین گنڈاپور نے کہا کہ افغان مہاجرین کو نکالنے کی وفاقی پالیسی سے میرا اختلاف ہے اور وفاق نے مجھ سے افغان مہاجرین کو نکالنے پر بات نہیں کی. گنڈاپور نے اس موقع پر یہ کہا کہ افغانیوں کو اس طرح کیسے بارڈر کے اس پار پھینک دوں؟ اگر افغانستانی پاکستان کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں تو دے دیں. افغانستان ہمارا پڑوسی ہے, رہے گا. زبردستی افغان مہاجرین کو نہیں نکالنا چاہیے. پہلے بھی افغان مہاجرین کے ساتھ جو پالیسی اپنائی گئی وہ انسانی حقوق کے منافی تھی. افغانستان سے بات چیت کے لیے کے پی حکومت نے وفاق کو ٹی او آرز بھیجے تھے, مگر 2 مہینے گزر گئے, جواب نہیں آیا. اب وفاق نے ایک نمائندہ بھیجا ہے. تو گنڈاپور کی, عمران خان کی, جو اڈیالہ جیل سے بھی ہمیں چیزیں پتہ چلی تھیں, اس کے مطابق جو پالیسی تھی یہ ہم نے اس جانب قدم بڑھایا ہے. تو اچھی بات ہے. یہ قدم عمران خان کا قدم نہیں ہے, گنڈاپور کا قدم نہیں ہے, یہ پاکستان کا قدم ہونا چاہیے. یہ پاکستان کا قدم ہے. اس میں ریاست کا, اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا, خارجہ پالیسی کے حوالے سے حکومت کا, یہ ایسے کرنے کا کام نہیں ہے. جس صوبے میں سب سے زیادہ مسائل ہیں اس پالیسی سے جڑے, اس صوبے کی حکومت, اس صوبے کے عوام کا فیصلہ بھی لے کر چلنا ہوگا. ملک کے سب سے بڑے لیڈر کی جماعت جو پالیسی دے رہی ہے اس پالیسی کو انکارپوریٹ کرنا ہوگا, اس کے ساتھ چلنا ہوگا, تو بات بنے گی, وگرنہ مسائل پیدا ہوں گے. آخری چیز جو افسوسناک ہے, ہمیں نظر آئی آج بھی, جو دن گزرا ہے اس میں بھی, اور ہمیں آج رات بھی اور کل بھی نظر آئے گی. وہ چیز یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, اسے سیاست میں کچھ بھی کرنے کا حق نہیں ہے. یہ ہمیں صاف طور پر نظر آ رہا ہے. یعنی آج جناح ہاؤس سیالکوٹ میں افطاری رکھنا چاہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف والے, وہ کام نہیں کرنے دیا گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب کو جانا تھا, انہوں نے کہا انتشار کا خطرہ ہے, یہ باقاعدہ لڑائی شروع کر دیں گے, میں نہیں جا رہا. اور پولیس نے جناح ہاؤس سیالکوٹ اس کو باقاعدہ طور پر گھیرے میں لے لیا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی اگر افطار دعوت نہیں کر سکتے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں کراچی میں ہم نے دیکھا چھاپے مارے گئے, گرفتاریاں ہوئیں. یہی حال ہم نے پنجاب میں دیکھا ہے. اور اب پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ 23 مارچ کے روز پاکستان تحریک انصاف والے افطار کے بعد پورے کراچی میں, پورے سندھ میں, پورے ملک میں, پنجاب میں, ہر شہر میں ریلیاں نکالیں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے اعلان کر دیا ہے یہ ریلیاں نکالی جائیں, ہر حلقے میں نکالی جائیں, اور بھرپور اور بڑی ریلیاں نکالی جائیں. میری بات ہوئی کچھ پولیس والوں سے, میں نے کہا کیا 23 مارچ کے دن یہ پالیسی بدلے گی؟ قومی دن ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا پرچم پہلے اور پاکستان تحریک انصاف کا پرچم بعد میں, دونوں لے کر چلیں گے. پاکستان کا پرچم پہلے اور اوپر ہوگا, اور پاکستان تحریک انصاف کا پرچم اس کے بعد ہوگا. پاکستان کا پرچم آگے ہوگا اور ریلی میں پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے پرچم ہوں گے. تو کیا آپ ان کو ریلی نکالنے دیں گے؟ انہوں نے کہا پالیسی آ گئی ہے, ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرنے دینا. میں نے کہا تو پھر بھی نکلتے ہیں, کہنے لگے جہاں جہاں نکل سکیں گے وہ دیکھ لیں گے, لیکن ہماری پالیسی یہ ہے کہ ان لوگوں کو نہیں نکلنے دینا. یہ ریاست دشمن ہے, یہ ملک دشمن ہے, یہ اداروں پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں, ان کو نہیں نکلنے دینا. میں نے کہا پھر, کہیں گے پھر آپ دیکھ لیں گے آج رات کو بھی جو ہوگا اور کل دن میں بھی جو ہوگا وہ آپ کو نظر آ جائے گا. تو پاکستان تحریک انصاف کو ان ریلیوں کو نکالنے سے روکا جائے گا. میں نے کہا وہ پہلے بھی ریلیاں نکال چکے. انہوں نے کہا پہلے بھی بھگت چکے, اب بھی بھگتیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.